باب نمبر 35 باب ما جاء فی القیام للجنازہ، یہ باب ہے جنازے کے لیے کھڑے ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1542، جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے سامنے سے کوئی جنازہ گزر رہا ہے تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں یا بیٹھے رہیں جنازہ کے گزرنے پر۔ تو حدیث نمبر 1542، حدثنا محمد بن الرمح انبانا لیث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحویل سند، وحدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابی عن عامر بن ربیعہ سمعہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع۔ عامر بن ربیعہ سے مروی ہے اور دو روایتوں سے حضرت عامر بن ربیعہ سے ہی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی جنازے کو دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائے یا رکھ دیا جائے، یعنی جب جنازہ تمہارے سامنے سے گزرے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی جنازہ گزرے تو ایسا نہ کرو کہ بیٹھے رہو۔ اب وہ جنازہ کس کا ہونا چاہیے، مسلمان کا یا کافر کا؟ تو اس بارے میں بھی یہ ہے کہ چاہے وہ مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو، سب کے لیے کھڑا ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے لیے اب یا ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ غیر مسلموں کے لیے اور یہود و نصارہ کافروں کے لیے ہم جب ان کے جنازے گزر رہے ہوں تو ان کی تعظیم میں کھڑے ہوں، کیونکہ یہ جو کھڑا ہونا ہوتا تھا یہ تعظیم میں تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، یعنی اب نہ اٹھنا۔ حدیث نمبر 1543، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وحناد بن سری قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ فقام وقال قوموا فإن للموت فزعا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ کیونکہ موت کا بھی ایک خوف ہے۔ حدیث نمبر 1544، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن شعبہ عن محمد بن المنکدر عن مسعود بن الحکم عن علی بن ابی طالب قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجنازۃ فقمنا حتی جلس فجلسنا۔ حضرت علی سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، جب آپ بیٹھے تو ہم بھی بیٹھ گئے۔ حدیث نمبر 1545، حدثنا محمد بن بشار وعقبۃ بن مکرم قال حدثنا صفوان بن عیسیٰ حدثنا بشر بن رافع عن عبداللہ بن سلیمان بن جنادہ بن ابی امیہ عن ابیہ عن جدی عن عبادۃ بن الصامت قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتبع جنازۃ لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع یا محمد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال خالفهم۔ عبادہ بن صامت سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے کے پیچھے چلتے تو آپ نہیں بیٹھتے تھے یہاں تک کہ اس جنازے کو لحد میں ڈال دیا جاتا، ان قبر میں ڈالنے تک آپ نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عالم نے آ کر بتایا کہ اے محمد ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، ان کے خلاف کرو، جو یہ کریں ویسا مت کرو، ان کے خلاف کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ تو اس باب میں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمارے سامنے سے کوئی مسلمان کا جنازہ گزرے تو ایسی صورت میں ہم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ مسلمان جب زندہ ہے تب بھی لائق تعظیم ہے، موت کے بعد بھی لائق تعظیم ہے، یہاں تک کہ اس کی قبر پر بھی اگر کوئی بیٹھتا ہے تو یہ حرام ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور سے جب دفن کرنے کے لیے آتے ہیں تو قبروں پر چڑھ کر دوسری قبر میں مٹی ڈالتے ہیں، تو مٹی ڈالنا جو ہے، جب ہم جو مٹی ڈالتے ہیں میت کو وہ تو ایک سنت ہے، لیکن ہمارا قبر پر کھڑا ہونا، دوسری قبر پر کھڑا ہونا یہ حرام ہے۔ تو ایک حرام کا ارتکاب کر کے آپ سنت پر عمل کریں گے تو ثواب کے بجائے اور گنہگار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی اگر زندے کے اوپر کوئی چڑھتا ہے تو کیسے زندے کو تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی مردے کو بھی ان کی قبر پر چڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا ہمیں بچنا چاہیے
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم قبروں پر بیٹھیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، آج آپ اگر قبر پر کسی کی بیٹھیں گے تو کل آپ کو بھی اسی قبر میں جانا ہے، اور آپ کی قبروں پر بھی پھر لوگ بیٹھیں گے، آپ کو بھی وہاں تکلیف ہوگی اور اس تکلیف کو آپ برداشت کرنا پڑے گا آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو گناہ آپ نے کمایا وہ الگ۔